سلام بھی پیش کیا کرو، اور تسلیمہ کا لفظ ساتھ آ گیا۔ اس کا معنی ہے اچھی طرح، خوب سلام بھیجو، اچھی طریقے سے سلام بھیجو۔ تو دو چیزوں کا حکم سورہ الاحزاب کی اس آیت کریمہ کے اندر دیا گیا، ایک درود شریف کے اندر اور ایک سلام کے بارے میں، دو چیزوں کا حکم ہے۔ کتاب الشفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض کے نام سے شفا شریف کی شرح لکھی ہے۔ اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 454 پر یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث شریف کے راوی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ حدیث شریف غور سے سنیے، سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ علامہ خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا کے اندر دوسری جلد میں صفحہ 454 پر اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے ملاقات کے لیے، تو کن لفظوں سے حضور پہ صلات بھی پڑھتے تھے اور حضور پہ سلام بھی عرض کرتے تھے۔ جو مختلف سوالات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں، یا لوگوں کی باتیں سن کر اس درود شریف کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی خلش ہے، تو وہ اس حدیث شریف کے سننے کے بعد وہ دور ہو جائے گی۔ یہ حدیث شریف کے راوی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ شرح شفا نسیم الریاض علامہ خفاجی نے دوسری جلد میں صفحہ 454 پر اس حدیث شریف کو نقل کیا، اور بڑی اہم بات بیان کی ہے کہ صحابہ کن لفظوں سے حضور کو سلام عرض کرتے تھے۔ یہ جو لوگوں میں بحث ہو جاتی ہے، یہ ناکارہ بحث ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان کاموں میں پڑ گئے کہ جن کاموں کی ضرورت ہی نہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ بحث کرتے ہیں کہ کون سا درود شریف افضل ہے، کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنا وقت ان کاموں کے اندر ضائع کرتے ہیں، اتنی دیر آپ درود پاک پڑھیں۔ بھئی اس بحث میں مت پڑیں، اس چکر میں نہ آئیں کون سا زیادہ فضیلت والا ہے، کون سا پڑھنا چاہیے، اس چکر میں نہ پڑھیں۔ جو درود شریف آپ کو یاد ہے نا، کتنا آسان حل ہے، جو درود شریف آپ کو یاد ہے اور جس کے آپ معنی سمجھتے ہیں، درود شریف بھی یاد ہو اور اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم بھی ذہن میں ہو کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اس کی لذت تب آتی ہے جب پڑھنے والا سمجھ رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ جو درود شریف آپ کو زبانی آتا ہے، یاد کیا ہوا ہے، بس وہی پڑھتے رہیں، بحث نہ کریں، جھگڑیں نہ۔ لیکن ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید میں کتنی چیزوں کا حکم ہے؟ دو چیزوں کا، صلاۃ کا اور سلام کا، دو چیزوں کا حکم، صلاۃ اور سلام۔ اب وہ حدیث شریف سنیں کہ صحابہ کون سا درود شریف پڑھتے تھے کس وقت؟ جب حضور سے ملاقات کے لیے آتے تھے، ملنے کے لیے آتے تو کن لفظوں سے حضور کو سلام عرض کرتے تھے، کن لفظوں سے حضور پہ صلات پڑھتے تھے۔ ریفرنس میں نے کوڈ کر دیا، حوالہ بتا دیا، جلد بتا دی، کتاب کا نام، صفحہ بتا دیا، راوی بھی بتا دیے کہ مولا علی ہیں۔ اب حدیث شریف سنیے کہ صحابہ کرام جب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضور کو کن لفظوں سے سلام عرض کرتے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
یہ لفظ نسیم الریاض شرح شفا کے اندر دوسری جلد میں صفحہ 454 پر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور یہی لفظ لکھے ہیں کہ ان لفظوں سے صحابہ حضور پر درود شریف پڑھتے تھے۔ تو جو لفظ بھی آپ کو یاد ہیں اسی پہ درود شریف پڑھیں۔ اب اگلی بات بہت اہم ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ اور اللہ کریم کے سوا کسی کی عبادت، اللہ کریم کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ جو غلط فہمیاں دلوں میں اور ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں خود ذاتی طور پر مجھے بتائیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ کہ یہ بات تو آپ سب کے علم میں ہے، اور یہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ تو نماز کس کی عبادت ہے؟ نماز اللہ کریم کی عبادت ہے، لیکن درود و سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی عبادت، اسلام کے سب سے بڑے فریضے اور سب سے بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی نماز کے اندر اپنے محبوب پہ سلام بھی رکھا ہے، اپنے محبوب پر درود بھی رکھا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں یا سلام عرض کرتے ہیں تو حضور کی عبادت نہیں کرتے، یہ نقطہ سمجھ لیں۔ درود شریف پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ درود شریف پڑھنا، لیکن یہ حضور کی عبادت نہیں، معاذ اللہ۔ عبادت کس کی ہے؟ عبادت رب کی ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھی بھیج رہے ہیں، سلام بھی عرض کر رہے ہیں، اور کہاں کر رہے ہیں؟ نماز کے اندر، جو اللہ کی عبادت ہے۔ تو نماز کے اندر پہلے سلام رکھا گیا، پہلے، اور نماز کے اندر درود بعد میں رکھا گیا۔ نماز کے اندر کسی اور لفظ سے نہ سلام پڑھ سکتے ہیں نہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ کہاں؟ نماز کے، سارے بولے نماز کے، نماز کے اندر جو حضور کو سلام عرض کرنا ہے تو انہی لفظوں سے سلام عرض کرنا ہے جو لفظ نبی کریم علیہ السلام نے بتلائے اور سکھلائے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور لفظ سے سلام نماز کے اندر پیش، کیونکہ سنت یہی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر درود شریف پڑھنا ہے تو صرف وہی درود شریف پڑھیں گے جو نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے پڑھنے کی تعلیم دی اور جو حضور کی سنت ہے۔ نماز کے اندر انہی لفظوں سے پڑھا جائے گا۔ یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف کے اندر ہے، ابواب الصلاۃ میں ہے، بخاری شریف میں، کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہم نے آپ پر نماز کے اندر سلام پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ نماز کے اندر کیا سیکھا ہے؟ یہ پہلے تعلیم دی گئی کہ نماز کے اندر سلام اس طرح پڑھا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور سلام تو ہم نے سیکھ لیا ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، یہ ذہن صاف ہو جائے گا کہ نماز کے بعد کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے، کون سے درود شریف کی فضیلت ہے۔ یہ بات ہے نماز کے اندر کی، اور نماز کے باہر انگلش میں درود شریف پڑھیں، فارسی میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، پشتو میں پڑھیں، سرائکی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، پنجابی میں پڑھیں، جس زبان میں بھی درود شریف کے لفظ پڑھیں گے اور جن لفظوں سے جس زبان میں بھی سلام عرض کریں گے تو وہ درود و سلام کا آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ کچھ کلمات مسنون ہیں،
کہ یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام کن لفظوں سے پڑھتے تھے، اور خاص طور پر یہ بات کہ نماز کے اندر جو ہے صحابہ نے عرض کیا کہ سلام ہم نے سیکھ لیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر حضور ہم نے سلام سیکھ لیا ہے، کیف نصلی علیک، یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں، ان کا معنی سنیں کہ سلام ہم نے سیکھ لیا ہے، کیف نصلی علیک، اور نماز کے اندر آپ پر ہم درود شریف کن لفظوں سے پڑھیں، کیف نصلی علیک، درود شریف کن الفاظ کے ساتھ اور کیسے ادا کریں درود شریف۔ اب حضور نے کیا فرمایا، قولو، قولو کا معنی ہے یوں پڑھا کرو۔ نماز کے اندر درود پڑھنے کے متعلق سوال ہوا تو حضور نے فرمایا قولو، یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور نے یہ لفظ صحابہ کو سکھلائے اور بتلائے اور تعلیم دی کہ نماز کے اندر سلام تم نے سیکھ لیا، السلام علیک ایھا النبی، اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ صلاۃ کیسے پڑھیں، درود کیسے پڑھیں، تو فرمایا ان لفظوں سے نماز کے اندر پڑھا کرو۔ تو نماز کے اندر ان الفاظ سے ہی پڑھا جائے گا، کوئی اور صیغے نہیں پڑھے جائیں گے، کیونکہ مسنون یہی ہے، یہی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کن لفظوں سے درود و سلام عرض کرتے تھے وہ میں نے آپ کو بتلایا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی، اور بہت سے درود شریف ہیں، حدیث شریف کی کتابیں اگر آپ کھولیں تو اتنے درود شریف ہیں، اتنے درود شریف ہیں، یعنی ان کے اندر درود کا بھی لفظ ہے اور سلام کا بھی، وہ سب نور علی نور ہیں، وہ سب درود کیا ہیں، جو درود پڑھو گے وہ درود ہی ہے، اور جو سلام پڑھو گے وہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک، یا اللہ جتنی تعداد تیرے علم میں ہے، جتنی گنتی تیرے علم میں ہے، اتنی مرتبہ میرے آقا پر، ان کی آل پر اتنی مرتبہ درود بھیجے، اور ساتھ پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لفظوں سے پڑھا کرتے تھے، اسے کہتے ہیں درود شریف اویسیہ، درود شریف، یہ زبانی یاد کر لیں، بڑی برکت ہے، اس کے اندر درود شریف بھی ہے اور استغفار بھی۔ یہ باتیں ہیں سیکھنے سمجھنے والی۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی، آپ کن لفظوں سے درود شریف پڑھتے تھے، اور سلسلہ قادریہ میں کون سا درود شریف معمول ہے، یہ غور سے سن لیں۔ اس کے لفظ ہیں، یہ اسے کہتے، وہ درود اویسیہ میں نے عرض کیا، درود شریف اویسیہ، یہ درود غوثیہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اسے کہتے ہیں درود شریف غوثیہ، یہ غوث العظم رضی اللہ۔ ایک سلسلہ ہے نقشبندیہ، اور نقشبندی سلسلے میں بہت سے درود شریف معمولات میں شامل ہیں، اور خاص طور پر درود خضری اسے کہتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے یہ منقول ہے، اسے مشہوری درود خضری کے لفظ سے، یہ بہت مختصر لفظ ہیں، اور حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل ولی گزرے ہیں، ڈاکٹر اقبال جیسی شخصیت
ان کی صحبت میں زیارت کے لیے بھی آتے تھے، دعا کرانے بھی آتے تھے، فیض لینے بھی آتے تھے۔ آپ اپنے مریدین کو کیا فرماتے تھے؟ یہ پڑھا کرو صلی اللہ علی حبیبہ، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اسے درود شریف خضری کہتے ہیں۔ اور سلسلہ چشتیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، سلسلہ چشتیہ میں یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جس بزرگ نے جن الفاظ میں زیادہ لذت، حلاوت، چاشنی، سرور اور جن لفظوں میں زیادہ برکت دیکھی، انہوں نے اسی کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ اپنے سالکین اور مریدین کی یعنی آسانی کے لیے جو لفظ آسانی سے یاد ہو جائے وہ تعلیم دیتے تھے۔ چشتیہ سلسلے میں پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ملتان شریف میں، غزالی زمان علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ اپنی تقریر میں بھی یہ درود شریف پڑھتے تھے، اور خطبے میں اور بیان میں تقریر میں یہی درود شریف پڑھتے تھے۔ ویسے بھی کثرت کے ساتھ ان کے زبان پہ یہی درود شریف رہتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ درود شریف پڑھتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بڑے درد دل سے عرض کرتا، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر کم سے کم اختلافات ہوں۔ کوشش آپ بھی کریں سب مل کر کہ ہمارے اندر اختلافات کم سے کم ہوں۔ تو اختلافات سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے، کیوں بحث کرتے ہو؟ اگر آپ کو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وارہ نہیں کھاتا، بھئی جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھو۔ بھئی اس میں آپ بحث اور جھگڑا کیوں کرتے؟ تو جو پڑھتے ہیں انہیں منع کیوں کرتے ہو؟ جو پڑھتے ہیں انہیں کہ جی تم اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہو، تم جمعے کے بعد کیوں پڑھتے ہو؟ بھئی جو پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھنے دیں۔ آپ کو نہیں وارہ کھاتا تو آپ نہ پڑھیں۔ اچھا پھر یہ بحث لوگ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کہاں لکھا ہے، کھڑے ہو کے کہاں لکھا ہے، بیٹھ کے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فضول بحث ہے، یہ فضول۔ کہیں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کے نہ پڑھو، کہیں لکھا ہے کہ بیٹھ کے نہ پڑھو۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ درود شریف پڑھو ضرور، چاہے کھڑے ہو کے پڑھو، چاہے بیٹھ کے پڑھو، چاہے لیٹ کے پڑھو۔ اگر تمہیں کھڑے ہو کے درود شریف پڑھنا تمہیں وارہ نہیں کھاتا تو تم لمیاں پہ جاؤ، پھر لیٹ کے پڑھا کرو۔ یعنی دیکھیں نا نکتہ چینی ایک ایک بات پہ ایسے، وہ پڑھو تو صحیح بھائی۔ کھڑے ہو کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ مدینہ شریف حاضری اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے۔ مواجہ شریف پہ جب حاضری ہوتی ہے تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ وہاں سیدنا ابو بکر صدیق کو سلام کا سب سے پہلے حضور کو سلام عرض کرتے ہیں۔ تو بیٹھ کے کرتے ہیں یا کھڑے ہو کے؟ سب حاجیوں سے پوچھو۔ صدیق اکبر کو سلام عرض کرتے ہیں وہاں مدینہ پاک کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے؟ تو وہاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ بھئی ہم سے الجھو نا، ہم جھگڑنے والے نہیں ہیں، ہم نہ لڑائی والے، نہ جھگڑالو ہیں، نہ جھگڑتے ہیں۔ بھئی آپ کو کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھو۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، پڑھو تو صحیح۔ اگر لفظوں کا چکر ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، لکھا تو بھائی ہر جگہ ہے، تمہیں نظر نہ آئے تو پھر تمہاری نظر کا قصور ہے۔ ہم نے تو ریفرنس بتا دیا، لائیو چلتا ہے میرا بیان جمعے میں اور انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، تو حوالہ تو میں نے بتا دیا، لفظ بھی بتا دی کہ صحابہ جب بھی حضور کے پاس آتے، مولا علی راوی ہیں، نسیم الریاض شرح شفا شریف میں علامہ خفاجی نے حدیث لکھی،
صحابہ جب بھی حضور کے پاس جاتے ان لفظوں سے سلام پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ اور جس مسلک جس عقیدے کا آدمی ہو بڑی ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام ممبر ہے؟ ان سب سے پوچھو، کسی مسلک کسی عقیدے کا ہو ان سے پوچھو، جب حضور کے روضہ شریف پر مدینہ سب سے پوچھو، جس ملک کا حاجی آتا ہے زائر مدینہ منورہ آتا ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں وہاں وہی درود شریف پڑھا جاتا ہے جو کھجور والی مسجد میں اذان کے بعد آپ کے اس میں لفظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ درود شریف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ان لفظوں سے شروع ہوتا ہے جو نماز کے اندر نبی کریم نے سلام سکھایا ہے۔ جیسے ہی حضور کے روضہ پہ اللہ پاک ہر ایک کو حاضری نصیب کرے، جو حاضری دے چکے ہیں ذرا تصور باندھیں، تصور کریں، مواجہ شریف پر جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، کن لفظوں سے شروع کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی السید الکریم الرسول العظیم الرؤوف الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری ان لفظوں سے شروع کرتے ہیں روضہ رسول پہ، روضہ النبی پہ کھڑے ہو کے یہ دوسری سب سے پہلے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی السید الکریم الرسول العظیم الرؤوف الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، السلام علیکہ یا زینت عرش اللہ۔ یہاں تو بھائی صدیق اکبر کو سلام پڑھا ہے۔ آج عمرے کی ساری کتابیں کھول کے دیکھیں، حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا دائیں طرف کھڑے ہو جائیں، سامنے ابوبکر صدیق، وہاں کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں سلام، حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں سلام، حضرت پھر سیدنا صدیق کو سلام کرتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا دائیں طرف ہو کر حضرت عمر کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ثانی الخلفاء، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ سلام عرض کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں دو چیزوں کا حکم ہے، ایک صلاۃ کا اور ایک یہ چند درود شریف میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کا ثبوت کوئی نہیں، ثبوت تو میں نے دے دیا، لیکن الزامی جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں غور و فکر کرنے والی ہیں، سوچنے والی ہیں۔ جب حضور کا نام مبارک آتا ہے تو کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان لفظوں سے پڑھیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ جب نبی کریم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، کئی لوگ نہیں پڑھتے، صفاتی نام آ جائیں درود شریف پڑھیں تو بہت برکت ہے، لیکن جب حضور کا ذاتی نام آئے نا محمد، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی باعث یا کوئی گفتگو کے دوران لفظ محمد جب کانوں میں پڑے تو حکم یہ ہے کہ زیر لب پڑھیں، یعنی آہستہ پڑھیں یا ہلکی آواز سے پڑھیں ضرور۔ جیسے ہی نبی پاک کا نام کانوں میں آئے پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اس کا کوئی حوالہ ہی نہیں، کہیں ہے ہی نہیں۔
لیکن سب پڑھتے ہی یا نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا پڑھنا جائز ہے، باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، کیونکہ اس کے اندر دو لفظ ہیں، ایک سلام کا لفظ ہے، ایک سلام کا لفظ ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن الفاظ سے بھی درود شریف پڑھے اور جن الفاظ سے ہی سلام پڑھیں وہ سرکار کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ ابھی ایک حدیث شریف میں سنانا چاہتا ہوں جو سیاستہ میں ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے۔ سیاستہ میں ابو داؤد شریف حدیث شریف کی کتاب ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد میں حدیث کا نمبر ہے 1023۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احد یسلم علی، ما من احد یسلم علی، جب کوئی بندہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے، ایک ہے درود اور ایک ہے، اس لیے نعت خوان پڑھتے ہیں نا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ آپ جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ان لفظوں سے جن کے اندر سلام ہے، جیسے نماز کے اندر السلام علیک ایھا النبی، جب سلام پڑھیں گے تو فوراً سرکار اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر کسی ذہن کے اندر کوئی خلش ہے تو اس حدیث شریف سے دور ہو جائے گی۔ میں نے حدیث شریف کا نمبر بھی بتا دیا، کتاب کا نام بھی بتا دیا، سیاستہ میں سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے، مجھ پر، یہ جمعے کے دن جو آپ سلام پڑھتے ہیں، عام لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ جمعے کے بعد پڑھا جاتا ہے سلام، اور اس حدیث شریف کے اندر صرف سلام کا ذکر ہے۔ ما من احد یسلم علی، سنن ابی داؤد سیاستہ کی حدیث شریف۔ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے رد اللہ علی روحی، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری روح مجھ میں لوٹا دیتا ہے۔ پوری ذمہ داری سے، پوری ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے سنن ابی داؤد کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا میں سلام پڑھنے والے کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، والے کو فوراً اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو مسلمان کی یہ شان ہے، اس سے حضور کی محبت بڑھتی ہے۔ جب سلام کے لفظ پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ میں سلام پڑھ رہا ہوں، میرے آقا میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ جب کسی کو سلام کہیں تو سلام کہنا سنت ہے۔ میری آپ کی گلی میں ملاقات ہو گئی، میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، میں نے جو سلام کہا مجھے سنت کا ثواب ملا، آپ نے جب جواب دیا تو آپ پہ فرض تھا، آپ کو فرض کا ثواب ملا۔ تو لوگ تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے۔ آپ کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، اور دیں گے بھی تو بد دلی سے کہیں گے وعلیکم السلام، حالانکہ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ مسلمان کی زبان سے نکلنے والے وہ لفظ ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں
جہاں پتہ ہی نہیں یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے، تو اللہ نے ایک ٹیسٹر دیا ہمیں دین نے کہ آپ کہیں السلام علیکم، اگر فوراً جواب دیں گے وعلیکم السلام تو آپ سمجھ جائیں گے میرا مسلمان بھائی ہے۔ اس سے فوراً محبت پیدا ہوتی، یہ بھی میرا مسلم بھائی ہے۔ سلام کہنا سنت اور جواب دینا فرض۔ اس لیے دو چیزیں ہیں، صلاۃ اور سلام، اور اتنی برکت ہے دروش نماز، میں نے پہلے عرض کیا عبادت تو خدا کے سوا کسی کی ہے نہیں، صرف اللہ کریم، لیکن یہ نقطہ سمجھو کہ درود و سلام پڑھنا عبادت ہے، لیکن حضور کی عبادت نہیں۔ درود و سلام نبی پاک پہ پڑھا جا رہا ہے، عبادت رب کی ہو رہی ہے۔ رب نماز پڑھنے سے پاک، روزہ رکھنے سے پاک، زکوٰۃ دینے سے پاک، حج کرنے سے پاک۔ اس نے فرمایا نماز ادا کیا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، سب اللہ کے حکم ہے، عمل نہیں، اللہ کا عمل، نماز اللہ کا عمل نہیں، روزہ عمل نہیں، زکوٰۃ، یہ کام مخلوق کے ہیں، وہ خالق ہے۔ لہذا درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے، پڑھتے نبی پاک پر ہیں، عبادت خدا کی ہے، اور اتنی افضل ترین عبادت ہے کہ نماز، روزہ، حج، ساری عبادتیں مدینے والے آقا کی سنت ہیں، لیکن نبی کریم پر درود شریف پڑھنا یہ رب العالمین کی سنت ہے، اور مرتبے میں حضور کی سنت سے اللہ کی سنت کا درجہ بڑا ہے۔ ہر عبادت حضور کی سنت، لیکن نبی پاک پر درود شریف پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ رب درود بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، تو رب تو عبادت کرنے سے پاک ہے۔ تو اور میں جب درود پڑھیں گے تو یہ عبادت ہوگی، کس کی؟ رب کی۔ اللہ جب درود بھیجتا ہے وہ تو خود معبود ہے، عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے۔ جب رب کی طرف صلات کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر آن اپنے محبوب پر رحمت نازل کر رہا ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اپنے محبوب پر ارسال رحمت، ہر لحظہ، ہر آن۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر عبادت ظنی القبول ہے، ہر عبادت، آپ نے حج، یہاں تک کہ حج کر کے آ جائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، یہ ساری عبادتیں ظنی القبول ہیں۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، ظنی القبول، اس کا معنی یہ ہے پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، روزہ ظنی القبول ہے، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، حج کیا ہے ظنی القبول عبادت، پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں، زکوٰۃ دی ہے ظنی القبول ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے زکوٰۃ دینے کا عمل یا نہیں۔ لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں درود شریف پڑھنا قطعی القبول عبادت ہے۔ ہر عبادت ظنی القبول، درود شریف پڑھنا قطعی القبول عبادت، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ آپ درود پڑھیں اور قبول نہ ہو۔ یہ درود و سلام قطعی القبول عبادت ہے، ادھر درود و سلام کے لفظ زبان سے نکلے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ ظنی القبول عبادت، ہر عبادت ظنی القبول ہے، اور درود شریف پڑھنا قطعی القبول عبادت ہے۔ نماز سے جمعہ کے بعد جو سلام پڑھا جاتا ہے، جب سلام پڑھتا ہے مومن تو حضور جواب دیتے ہیں، اور جمعے کے دن کثرت درود و سلام کا حکم ہے۔ لہذا کوشش کرو، آہستہ آہستہ اس ماحول میں آؤ، اپنی طبیعت کو ڈھالو کہ جمعے کے بعد درود شریف پڑھو، سلام پڑھو،
اور یہ مل کر جو سلام پڑھا جاتا ہے، اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، فارسی میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، سرائکی میں، پشتو میں، سنسکرت میں، جرمن میں، ڈچ زبان میں، جس میں درود شریف پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، وہ سلام ہی ہوگا۔ اور یہ نماز کے اندر ہے۔ اور دعا کی قبولیت سے کے لیے پہلے بھی، دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعا ختم ہو تو پھر بھی درود شریف، کیونکہ درود شریف رد نہیں ہوتا۔ تو بزرگوں نے فرمایا، امام غزالی نے لکھا کہ ادھر بھی درود، درمیان میں دعا۔ تو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ پہلے پڑھنے والا بھی قبول، بعد والا بھی قبول، اس کی برکت سے درمیان والی دعا بھی قبول۔ وآخر دعوانا